جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے پورے ملک میں ایک SIR کیا جا رہا ہے جو ابھی فی الوقت بہار میں ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا تنازع اس پر کھڑا ہو چکا ہے. سپریم کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے جس میں بہار کے مجلس اتحاد المسلمین کے MLA اور صدر اختر الایمان صاحب بھی اس میں پارٹی ہیں. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو بہار کا تجربہ ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ تمام لوگوں سے میری اپیل ہے، گزارش ہے کہ ہم اس کے لیے پوری تیاری کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی ایک بھی جینیون ووٹر کا نام نہ کٹے. اور میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تلنگانہ میں SIR ہوگا تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کسی ایک ووٹر لسٹ کو بیس ووٹر لسٹ بنائے گا. جیسا بہار میں 2003 کی ووٹر لسٹ تھی. اب یہاں پر تلنگانہ میں وہ کیا کہتے ہیں، ہم اس ووٹر لسٹ کو نکلوائیں گے، آپ بھی نکلوائیے. اس کے بعد اس ووٹر لسٹ میں جتنے لوگوں کے نام ہیں اور 2024 کے پارلیمنٹ کے الیکشن کے ووٹر لسٹ میں جو نام ہے اس کا ہم کو تقابل کرنا پڑے گا. جو پرانی ووٹر لسٹ جو الیکشن کمیشن بولے گا کہ اس سال کی ووٹر لسٹ، وہ ووٹر لسٹ سے مثال کے طور پر جابر احمد صاحب کا نام ہے، ہمارے محبوب نگر کے سینئر مجلسی قائد جناب ہادی صاحب کا نام ہے، تو ان کا الیکٹرل سرٹیفکیٹ نکالنا پڑے گا تاکہ ان کے جو اولاد ہے یا ان کے بھائی بہن ہے ہم بتا سکتے کہ دیکھیے جابر صاحب کا نام جو الیکشن کمیشن جو ووٹر لسٹ میں بیس ووٹر لسٹ بنایا تھا اس میں ان کا نام ہے. جابر صاحب کا الیکٹرل سرٹیفکیٹ نکالنا پڑے گا تاکہ ان کے اولاد کو یہ پروف مل جائے گا کہ ہمارے والد کا نام ووٹر لسٹ میں تھا. مگر چاہے جابر صاحب کا نام ہو یا ان کے اولاد کا نام ہو، ان تمام ناموں کو انیومریٹرز فارم میں لکھ کر آپ کو BLO کو دینا پڑے گا. تو یہ ایک اہم کام ہے. آپ سے میری گزارش یہ بھی ہے کہ آپ جتنے آپ کے ضلع کے یا آپ کے شہر کے مسجد کے ائمہ ہیں، مسجد کے امام ہیں یا خطیب ہیں، ان سے آپ ضرور کہیے کہ آپ لوگوں میں ایک شعور بیدار کروائیے، برتھ سرٹیفکیٹ بنوائیے، ریزیڈنس کا سرٹیفکیٹ بنوائیے، SSC کا سرٹیفکیٹ ہے تو اس کو تیار رکھیے. اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو اپنا پاسپورٹ بنوائیے. اور حالیہ آرڈر میں الیکشن سپریم کورٹ نے آدھار کارڈ کے بارے میں بھی کہا ہے، مگر اس میں ایک لچک ہے. یعنی آدھار کارڈ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن قبول کرو اس کو، مگر الیکشن کمیشن یہ بول رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے یہ آدھار کارڈ سچ ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا ڈپلیکیٹ ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ضرور دیں آدھار کارڈ کو، مگر بہتر یہ ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ، ریزیڈنس سرٹیفکیٹ، SSC کا مارک شیٹ، یہ تمام ڈاکومنٹس ہیں جو 11-10-12 ڈاکومنٹ ہے، اس کی ہم کو تیاری کرنا ہے. اور سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ہم شعور کو بیدار کریں، عوام کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن، آپ جا کر ان کے ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی BLO اگر کسی کے گھر پر چلا گیا، مثال کے طور پر ہمارے عبدالہادی صاحب کے گھر پہ چلا گیا اور 3 مرتبہ جانے کے بعد وہ نہیں ملے، تو وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان پہ شک ہو گیا تو وہ ARO کو اور ERO کو لیٹر لکھ سکتا ہے کہ فلاں شخص یہاں پر نہیں ہے، اور آپ ان کا کیس جو ہے سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کے تحت ریفر کر دیجئے وہاں کے عہدیداروں. جب یہ ہوگا تو پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر BSF کا SP انوالو ہوتا اس میں، پھر دلی کے MHA کے 3 آفیسر انوالو ہوتے، پھر فارنرز ٹریبیونل کو جاتا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم BJP کو اس کوشش میں ناکام کریں. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ جینیون ووٹرز کو
خاص طور سے غریب ووٹرز کو، اقلیتوں کو، دلتوں کو ان کے ووٹنگ حق سے محروم کر دیا جائے. تو اور اس کا راز تعلق ہماری شہریت سے ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس پر توجہ لیجئے اور ابھی سے لوگوں میں ایک شعور کو بیدار کروائیے. اور ہم اپنے آفس میں بیٹھ کر ایک ووٹر لسٹ جو بھی الیکشن کمیشن بولے گا وہ آپ کو انشاءاللہ مرکز سے آپ کے پاس روانہ کی جائے گی، آپ کو مل بھی جائے گی. اس کو لے کر آپ چیک کرتے رہیے. جتنا ہو سکے ہم کو ہمارے جینیون ووٹرز کا نام اس میں آنا چاہیے. اور یہ ذرا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. اور یہ ایسا کام ہے جس میں شہرت نہیں ملتی، فوٹو نہیں ہے، اس میں ریل نہیں بنتی. مگر یہ کام زمین پہ اگر ہم کریں گے تو عوام بھی اس کی تکلیف میں ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بہار میں، اور بہار کا ہمارا تجربہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ ہم تمام کو مل کر یہ کام کرنا ہے. بلکہ آپ اپنے اپنے سطح پر میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہاں کے، اس جگہ کے، اس شہر کے، اس ضلع کے جتنے تنظیمیں ہیں، دیگر تنظیمیں ہیں، دیگر ذمہ دار ہیں، مولانا ہیں، ان تمام کو آپ ایک میٹنگ کریے اور میٹنگ کر کے ان کو بولیے کہ یہ SIR ہمارے لیے ایک بڑا چیلنجنگ ہے. یہ ہوگا تلنگانہ میں، ہو سکتا ہے کہ دسمبر میں، نومبر میں ہو، نیوز رپورٹ میں آ رہا ہے، مگر آپ اس کے لیے تیار رہیے.